بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بار بار مسلمانوں کو تقوی کی تاکید فرمائی ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو۔ ایک دو جگہ نہیں، قرآن کریم میں متعدد جگہ، کہیں کسی عنوان سے، کہیں کسی عنوان سے، کہیں کوئی چیز یاد دلا کر، اور کہیں کسی چیز کا استحضار فرما کر باری تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ ایمان والو، تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کہیں کسی عنوان سے، کہیں کسی عنوان سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ایمان والو، تمہیں ہر حال میں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، یہ اشارہ فرمایا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، ادھر یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے تقوی۔ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی تسبیح پڑھی جائے، تقوی 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 کر کے کوئی تسبیح پڑھنے لگے تقوی حاصل ہو جائے گا، نہیں، تقوی حاصل نہیں ہونے کا۔ تقوی تو اس دل کا نام ہے۔ اس دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھاؤ، اللہ کا خوف بٹھاؤ دل کے اندر۔ اور یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتی ہے دل۔ فرمایا جب کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، جب دل کے اندر یہ کھٹک پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو بس یہ چھوڑ دینا چاہیے، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ آمیزش ہے، ناجائز ہونے کی آمیزش ہے، اور حرام ہونے کی آمیزش ہے، مکروہ ہونے کی آمیزش ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، جبھی دل جو ہے کھٹک پیدا کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا مفتی یہ دل بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دل جو ہے ہمارا، اس کے اندر فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی کا مال چرا رہا ہے تو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں فتویٰ لے گا، کسی مفتی کے پاس جائے اور جا کر کے یہ کہنے لگے کہ جی میں نے مال چرایا، جائز ہے ناجائز ہے؟ تو کہیں گے بے وقوف، یہ تو سب جانتے ہیں کہ مال کا چرانا ناجائز ہے، اور تیرے دل کے اندر تو فوراً کھٹک پیدا ہوئی ہوگی، جبھی تو آیا، کھٹک پیدا ہونے پر ہی تو آیا ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ فوراً محسوس ہو جاتا ہے انسان کو کہ میں ناجائز کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ اللہ نے ایسا دل بنایا ہے کہ اس دل کے اندر اگر تھوڑی سی بھی خدا کا خوف اور تھوڑا سا بھی خدا کی یاد ہوتی ہے تو یہ دل فوراً کھٹک پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا دل ہی مردہ ہو گیا ہو تو ظاہر ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھلے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، اور دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کھٹک بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی،
اور پھر وہ ناجائز اور حرام کاموں میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے یہ کھٹک بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کھٹک پیدا ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے گی اور اس کو تقوی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں میاں فتویٰ اور ہے تقوی اور ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی، اکثر لوگ کہتے ہیں میں تقوی اور ہے اور فتویٰ اور ہے، میں فتوی کی روح سے تو جائز ہے اور تقوی کی روح سے ناجائز ہے۔ نہیں، اصل چیز جو ہے وہ تقوی ہی ہے، اصل چیز تقوی ہی ہے، اور تقوی ہی بچا سکتا ہے آپ کو۔ فتویٰ تو جب آتا ہے کہ جب انسان کہیں گھر جاتا ہے، کہیں گھر جائے، دو مسئلوں کے اندر گھر جائے اور وہاں کوئی گنجائش نہ نکل رہی ہو، کسی طرح کی گنجائش نہ نکل رہی ہو، تو پھر جا کر کے وہاں اگر معمولی سی گنجائش نکال دی جاتی ہے، یہ مفتی کا کام ہے کہ وہ ایک شیخ کو اختیار کر کے اور تمہارے لیے راہیں نکال دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز تقوی ہی ہے، اصل چیز تقوی ہی ہے، اور یہ تقوی ہی نجات دلائے گا تقوی۔ تو اور بار بار خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی آرزوؤں کا ختم کرنا، امیدوں کے اوپر پانی پھیر دینا، اور کسی کی طرف سے جو دل کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دینا، یہ تقوی ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بلگرام کے ایک بزرگ ہیں، اور وہ اس زمانے کے ہیں جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں، شاگردے کے شاگرد ہیں یا شاگردی ہیں۔ ان کا واقعہ ہے، ان کا عجیب و غریب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور ہمارے لیے نمونہ ہے اور سبق ہے۔ وہ بلگرام کے اندر مدرسہ کھولے ہوئے تھے، طالب علم پڑھ رہے تھے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مدرسے بہت لمبے چوڑے مدرسے ہوتے تھے، ایک دو طالب علم پڑھنے والے ہوتے تھے، مسجد میں کہیں بیٹھ گئے، اللہ والا کہیں بیٹھ گیا اور تعلیم شروع کر دی۔ پرانی مسجدوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سیدریاں بنی ہوئی ہوتی تھی، سیدریاں بنی ہوئی ہوتی تھی سائٹوں میں۔ کہیں بھی چلے جاؤ آپ، بڑی پرانی مسجدوں کے اندر، جو اب نئی مسجدوں کے اندر نہیں بلکہ پرانی مسجدوں کے اندر، پرانی شہروں کے اندر سیدریاں بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ وہ ان طالب علموں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ مسافر مسجد میں نہیں ٹھہرا کرتا تھا، مسافر مسجد میں نہیں ٹھہرتے تھے، ان کی سیدریاں الگ مسجد سے خارج بنی ہوئی ہوتی تھیں۔ آپ امروہہ میں جائیے، جامع مسجد میں سیدریاں بنی ہوئی ہیں، اور دوسری جگہ میں بھی جاؤ، گلاوٹھی میں جاؤ، ہم نے گلاوٹھی میں بھی دیکھا، جامع مسجد کے اندر وہ سیدریاں بنی ہوئی ہیں۔ وہی مدرسے ہیں، وہی خانقاہیں ہوتی تھیں، اور وہی جو ہے مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے جگہیں ہوتی تھیں، اسی میں مدرسے بھی ہوتے تھے۔ تو بہرحال وہ بلگرام کے وہ شیخ بزرگ اللہ والے پڑھا رہے تھے۔ غربت کا زمانہ، بہت غربت کا زمانہ تھا۔ اب سے 50 سال پہلے کو لوٹ جاؤ، جب بھی غربت تھی۔ اتنی غربت تھی کہ آدمی چٹنی سے روٹی کھا لے، گڑ سے روٹی کھا لے، چھاچھ سے روٹی کھا لے، پیاز سے روٹی کھا لے، اور مگن، اطمینان۔ اور آج کتنے ہی قورمے اور کتنے ہی بریانی اور کتنے ہی متنجن اور کیا کھا لے گا، پھر بھی غیر اطمینانی کیفیت ہے آج، غیر اطمینانی کیفیت۔ اس وقت بڑا اطمینان تھا، بڑا سکون تھا۔ تو اس اللہ والے کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور وہ پڑھا رہے تھے برابر، اور پتہ نہیں 3 دن کا فاقہ ہو یا 2 دن کا فاقہ ہو یا کئے وقت کا فاقہ ہو، لیکن وہ پڑھا رہے ہیں۔ طالب علم جو ان کے پاس پڑھتا تھا
اس نے یہ تاڑ لیا کہ میرے استاد کے اوپر فاقہ ہے، الگ نظر آ جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ان مراحل سے گزرنا نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ اگر فاقہ ہو جائے 2 دن کا 4 دن کا فاقہ ہو جائے تو تب پتہ چلتا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، حالانکہ وہ فاقہ نہیں ہوتا ہے روزے میں، لیکن شام کو اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر بالکل نہ کھائے، یا تو کھا رکھا ہے، روزہ رکھا ہے تو کھا تو رکھا ہے، بالکل نہ کھائے اور کچھ نہ ملے اور 2 دن تک نہ ملے، تو پھر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ طالب علم سمجھ گیا کہ میرے شیخ جو ہیں، میرے استاد جو ہیں، یہ بھوکے ہیں اور پھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس طالب علم نے یہ کہا کہ حضرت میری طبیعت آج بہت خراب ہے اور میرا جی نہیں کر رہا پڑھنے کے لیے، آج چھٹی کر دو۔ اور وہ اس ہیلے سے وہ گھر جانا چاہتا تھا اور گھر جا کر کے اپنی والدہ سے کچھ نہ کچھ کھانا لے کے آنا چاہتا تھا۔ شیخ بھی سمجھ گئے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو اچھا خاصا ہے، یہ خواہ بہانہ بنا رہا ہے، اس نے شاید مجھے سمجھ لیا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور یہ شاید کھانا لینے گیا ہے، شاید یہ کھانا لینے کے لیے گیا ہے۔ تقوی کی بات دیکھیے اور فتوے کی بات دیکھیے۔ شیخ بھوکے ہیں اور محتاج ہیں، اس وقت میں کھانے کے محتاج ہیں اور کھا سکتے ہیں، جائز بھی ہے کھانا، بھائی فاقہ ہے، لیکن یہ سمجھ گئے کہ یہ کھانا لینے گیا ہے۔ اب نفس جو ہے اس کے پیچھے پڑ گیا، کھانا لے کے آ رہا ہوگا، کھانا لے کے آ رہا ہوگا، کھانا لے کے آ رہا ہوگا، اب پکوا رہا ہوگا، اب لے کے آ رہا ہوگا۔ نفس کا جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا نفس اس کے۔ اب وہ واقعتاً ویسا ہی ہوا کہ وہ کھانا ہی لے کے آیا، طبیعت تو ٹھیک تھی اس کی، وہ تو بہانہ بنایا تھا۔ کھانا لے کر کے آیا اور کھانا لا کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، حضرت یہ کھانا آپ کھا لیجئے۔ بھائی میں کھانا نہیں کھانے کا، آپ بتائیے۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ جب تم یہاں سے چلے تھے تو میرا دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی، یہ کھانا لینے جا رہا میرے لیے، اور میرا نفس اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ جو چیز نفس کے لالچ کی وجہ سے ملے اس کا کھانا جائز نہیں میرے لیے۔ یہ تقویٰ اور فتویٰ بھی یہ تھا کہ کھا سکتے تھے، تقویٰ بھی تھا، کھا بھی سکتے تھے، فتویٰ یہ تھا کھا سکتے تھے، جائز ہے، اس لیے کہ وہ اسے پتہ بھی نہیں ہے بیچارے کو، اور بھوکے بھی ہیں، کھا سکتے تھے لیکن کھایا نہیں۔ طالب علم بڑا سمجھدار تھا، پہلے زمانے میں طالب علم بھی بڑے سمجھدار ہوتے تھے۔ اس نے اصرار نہیں کیا کہ حضرت کھا لیجئے کھا لیجئے کھا لیجئے، ہم جیسا ہوتا تو اصرار کرتا، لیکن وہ بھی بڑا سمجھدار انسان تھا، وہ لے کر کے واپس چلا گیا، کھانے کو اٹھا اور واپس لے کے چلا گیا۔ اور جب اوجھل ہو گیا، ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور وہ بھی یہ سمجھنے لگے اب تو لے کے گیا گھر کو، یہ گھر لے گیا۔ جب وہ اوجھل ہو گیا تو پھر دوبارہ واپس آیا کہ حضرت اب تو کھا لیجئے۔ دیکھیے، جب کھلانا چاہتے ہیں تو تقویٰ کے اوپر بھی عمل کر لیا اور فتویٰ کے اوپر بھی عمل کر لیا۔ یہ ہے سمجھداری۔ آج یہ سمجھداری ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے، بزرگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ میں رہو۔ جب تم سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو تمہاری تربیت ہوگی اور تم جو ہے اللہ والے بن جاؤ گے۔ تقوی اختیار کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔